السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو قیامت کی 5 بڑی علامات سے آگاہ کیا۔ آج ہم باقی کی 5 علامات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قیامت کی 6 بڑی علامت آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قیامت کے قریب ایک رات بہت لمبی ہو جائے گی جس سے لوگ گھبرانے لگیں گے اور استغفار کرنے لگیں گے۔ اتنے میں سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور کچھ بلند ہو کر پھر غروب ہوگا اور عادت کے مطابق مشرق سے طلوع ہوگا۔ اس واقعے کے بعد کسی کافر کو ایمان قبول کرنا نصیب نہ ہوگا۔ اس کے بعد دنیا کی موت واقع ہونا شروع ہو جائے گی جسے قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کی 7ویں بڑی علامت دابۃ الارض، جانور کا نکلنا۔ جس دن آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن مکہ مکرمہ کے پہاڑ صفا سے ایک جانور ظاہر ہوگا جو انسانوں کی طرح باتیں کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا اور مومنوں کے چہرے پر نشان لگائے گا جس سے وہ روشن ہو جائیں گے اور کافروں کے چہرے پر نشان لگائے گا جس سے وہ سیاہ ہو جائیں گے۔ قیامت کی 8ویں بڑی علامت ٹھنڈی ہوا چلنا۔ اس جانور کے نکلنے کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان مر جائیں گے اور زمین پر کوئی خیر و شر میں فرق کرنے والا باقی نہ رہے گا۔ قیامت کی 9ویں بڑی علامت حبشیوں کا غلبہ۔ زمین پر حبشیوں کی حکومت ہوگی۔ زمین پر بدترین کافر ہوں گے، بے حیائی اور بے شرمی عام ہوگی۔ جانوروں کی طرح لوگ عورتوں سے سڑکوں پر قابل حد کام کریں گے۔ قیامت کی 10ویں بڑی علامت آگ نکلنا ہے۔ ملک یمن کے شہر عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کے پیچھے پیچھے چلے گی اور لوگوں کو ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ رات کے وقت ٹھہر جائے گی، سب لوگ ملک شام میں جمع ہو جائیں گے اور اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا اور آسمان و زمین ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کا آغاز آخر ہوگا کس طرح؟ تو چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے، پوری زمین پر اللہ کا نام لینے والا باقی کوئی نہ ہوگا۔ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا۔ صبح سویرے لوگوں کے کانوں میں ایک باریک آواز آنا شروع ہوگی اور آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی۔ اس کی شدت سے سب جاندار مر جائیں گے اور روحیں بے ہوش ہو جائیں گی اور زمین و آسمان پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ آواز سور کی آواز ہوگی جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ پہلی دفعہ سور پھونکنے کو نفخہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اس سے سب مر جائیں گے، صرف 4 مقرب فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام اور عرش الہی اٹھانے والے فرشتے موت اور بے ہوشی سے محفوظ رہیں گے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر بھی موت واقع ہو جائے گی اور اللہ کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ 40 سال اسی طرح گزر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور اس دوسری دفعہ سور پھونکنے کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس سے سب دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے۔ نفخہ اولیٰ سے لے کر جنت اور جہنم میں داخلے تک کے زمانے کو قیامت کہتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی؟ ہم میں سے ہر ایک کو اس کے بارے میں کچھ نالج ہے، لیکن اگر ہم تفصیلاً بات کریں تو کچھ ایسا ہوگا، قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے، میدان حشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس روز یہ کام ہوں گے اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن، یوم الجزاء اور یوم الدین یعنی بدلہ دینے کا دن، اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتے ہیں۔ آخرت کے متعلق چند ضروری عقائد ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ عقیدہ قبر میں فرشتوں کا سوال جواب حق ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد
وہ کسی بھی جگہ پر ہو، خواہ قبر میں ہو یا سمندر میں ہو، دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ یہ دونوں مردے سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا جانتا ہے؟ اگر مردہ ایماندار ہے تو درست جواب دیتا ہے، اور اگر کافر ہے تو کہتا ہے ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں نافرمان کو عذاب ہونا اور فرما بردار نیک آدمی کو راحت میں ہونا یہ بھی حق ہے، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آدمی کی روح کا قبر میں جسم کے اجزاء کے ساتھ اتنا تعلق باقی رہتا ہے جس سے وہ عذاب اور راحت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح تو پرواز کر جاتی ہے، قبر میں صرف ہمارا جسم ہوتا ہے، تو اس لیے جسم کو عذاب یا راحت محسوس ہوگی ہی نہیں۔ اگلا عقیدہ جس پر ہم سب کو یقین ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہونا، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا اور تولنے کے لیے ترازو کا رکھا ہونا یہ برحق ہے، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس ترازو کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اور وزن کی کیفیت کا بھی اسی کو علم ہے۔ ایمان لانے کے لیے اتنا علم کافی ہے۔ ایک اور عقیدہ جس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے۔ اعمال نامے اڑ کر کسی آدمی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی آدمی کے بائیں ہاتھ میں پہنچ جائیں گے۔ پھر ہر آدمی کو اپنا اعمال نامہ پڑھنے کا حکم ہوگا۔ جس آدمی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب آسان ہوگا، اور جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ سخت پریشانی میں ہوگا اور اس کا حساب سخت ہوگا۔ حساب کے وقت اعمال لکھنے والے فرشتے اور انبیاء بطور گواہ حاضر ہوں گے۔ اگر کوئی شخص انکار کرے گا تو اس کے جسم کے اعضاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ تو مطلب ہم میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بول لے گا۔ اگلا عقیدہ جس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے وہ ہے حوض کوثر۔ آپ نے اکثر نام سنا ہوگا کہ قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ قیامت کے دن ہر نبی کو اس کے مرتبے کے مطابق ایک حوض دیا جائے گا جس سے وہ اپنی امت کو سیراب کرے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام حوض کوثر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور پینے کے برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گے۔ جو اس حوض سے ایک گھونٹ بھی پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کرتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کو اس حوض سے ہٹا دیں گے۔ بدعات سے مراد ایسی بات دین میں لے کر آنا ہے جو کہ دین میں موجود نہیں ہے۔ جی ناظرین، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخرت سے متعلق ضروری عقائد مزید بھی ہیں جن کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ دین کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔